تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا۔ میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے۔ میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جو ایک آدمی کے فیصلہ 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گورنمنٹ گرائی۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%۔ یہ سوائے مارشل لاز کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا، کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے۔ اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے۔ اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے، میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ ہاں، میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا، کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال میں قوم کو اندھیرے میں دھکیلا گیا، ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اور 66% پاکستان میں ہماری حکومت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت گرا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں، اب ہم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسمبلی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تو عدم اعتماد کی تحریک آ گئی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا 70 سال میں قوم کو اس طرح اندھیرے میں جاتے
نہیں دیکھا جس طرح آج صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوسری جانب گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی حکومت گرا رہے ہیں، ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کے لیے صاف شفاف نئے انتخابات ضروری ہیں۔ نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا، جب کبھی پاکستان عمران خان نے مزید کہا کہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ 70 سال میں قوم کو اس طرح اندھیرے میں نہیں جاتے دیکھا، ہمیں چیلنج کیا جاتا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، اب ہم جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں اسمبلیاں بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے۔ 66% پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت گرانا چاہتی ہے۔ ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، معیشت تباہی کی جانب گامزن ہے۔ جو حکومت گرائی گئی اس کے دور میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی۔ کے مطابق 70% پاکستانیوں نے آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد عمران خان نے کہا ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا ہماری حکومت گرائی جائے، اب ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا سے حکومت گرانے کے لیے تیار ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف احتجاج بھی کر رہی ہے۔ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا ملک ایک دلدل میں دھستا جا رہا ہے، ہماری حکومت جب گرائی گئی تھی اس کے دور میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، اس کے باوجود عدم اعتماد کی تحریک آ گئی۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرو، الیکشن کے لیے تیار ہیں، اب ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات اکتوبر میں بھی نہیں کرا سکتے۔ ہمارا ملک ایک دلدل میں دھستا جا رہا ہے، 70 سال میں قوم کو اس طرح اندھیرے میں جاتے نہیں دیکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، دوسری جانب کارکنان گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر مرکزی رہنما بھی موجود ہیں، جبکہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہمارا ملک ایک دلدل میں دھستا جا رہا ہے، جو حکومت ہماری تھی اس دور میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، اس حکومت کو گرا دیا گیا، اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ہمیں پہلے کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ اسمبلی تحلیل کرو، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے دور میں ریکارڈ تھی۔ پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں۔ پاکستان کی انڈسٹری، اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی، اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی۔ اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے، اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں۔ اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے، تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ آج ہماری انڈسٹری زیرو سے نیچے چلی گئی، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں، لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے۔ آج ایل سیز نہیں کھل رہی، امپورٹس روکی ہوئی ہیں، اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں۔ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں۔ جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں، وہ 10 سال میں نہیں کی۔ لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم، اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے۔ تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں، میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں، مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ
کہ دیکھیں آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی، جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا، ایک چیز بہتر نہیں ہوئی۔ آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں، ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی۔ پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے، کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے، ہم نے، ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے۔ مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے، پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے۔ ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے، جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے، اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے۔ لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک $2.25 ارب خرچ کر چکا ہے اپنے دوروں پہ۔ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ $2.25 ارب خرچ کر چکا ہے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا۔ ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں، تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں، ہماری جو دہشت گردی ہے، جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں۔ لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی، جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر، وہ توڑا جا رہا ہے۔ تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑی اکھیڑی جا رہی ہے۔ تو کدھر ہے ہماری فورن پالیسی؟ اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ، کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں، نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا، تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں۔ آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی۔ یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے، اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں، جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو۔ اور انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے۔ آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اینا روٹو دیا؟ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 70 سال میں قوم کو اس اندھیرے میں جاتے نہیں دیکھا۔ جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا وہ انسانیت نہیں تھی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ 66% پاکستان میں اس وقت ہماری حکومت ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرو، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے
کہ ہم اپنی حکومت نہیں گرا سکتے. ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو ملک تباہی کی طرف جاتا رہے گا. ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کرو. 66% پاکستان میں ہماری حکومت ہے. جو حکومت گرائی گئی وہ ہماری حکومت تھی اور اس کے دور میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھا. لوگوں کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ 7.5 لاکھ نوجوان پاکستان ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وہ نا امید ہو گئے تھے. یہ لوگ ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے. احتساب ہوتا تھا تو باہر چلے جاتے تھے. یہ لوگ باہر جا کر ڈیل کرتے تھے اور دوبارہ واپس آ جایا کرتے تھے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے چوروں کو قبول نہیں کیا. عمران خان نے کہا کہ ہم نے 3.5 سالہ حکومت میں پوری کوشش کی کہ احتساب کے عمل کو مضبوط بنائیں. عوام نے پیغام دیا امپورٹڈ چوروں کی حکومت قبول نہیں ہے. عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. کارکنان کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس پنجاب کے باہر موجود ہے اور اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا 70% پاکستانی ملک میں الیکشن چاہتے ہیں. ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو, مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی, کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا, وہ پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے, ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے. آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے. پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپے نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی, نوکریاں نہ وہاں ملی, اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی, میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے, خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں. یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا, کبھی گورنر رول لگا دو, کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے, یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے, اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ, پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا, ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیے چوری کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتا ہے, سارے جو چاہے وہ اکانومسٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, سب کو پتا ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں, یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے, میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں
کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر۔ تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا NRO جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے۔ تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے، اس دلدل میں سے صرف ایک ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ پاکستان زندہ باد۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے کارکن کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت معیشت مستحکم نہیں ہو رہی ہے اس کی واحد وجہ سیاسی استحکام نہیں ہے، اور ان سب کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان نے کہا حکومت کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، حکومت الیکشن سے ڈری ہوئی ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی ہے۔ دو چوروں کی چوری بچانے کے لیے ملک کو گروی رکھا گیا۔